بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناری زبالہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم پچھلے 2 ویڈیوز میں انگلش کے جو پہلے 3 ٹاپک آپ کے اسائنمنٹس میں دیے ہوئے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز میں پڑھے تھے اور تیسرا جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو یہ جو پیراگراف 2 ہیں دیے ہوئے، میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ جو آپ کا 5th کا انگلش جو اسائنمنٹ پیپر ہے وہ آپ آسانی سے کر سکو۔ پیارے بچوں، اس ٹاپک کا جو تیسرا ٹاپک ہے اس کا نام یو آر اولڈ فادر ولیم۔ تو اس میں کیا ہے، پہلا پیرا جو ہم پڑھیں گے، دس پوئم از ریٹن بائی لیوس کیرول۔ اٹ از اے کنورزیشن بٹوین اے سن اینڈ ہز فادر۔ یہ جو پوئم ہے یہ لیوس کیرول نے لکھی ہے۔ نام یاد رکھنا، لیوس کیرول، یہ اسی نے لکھی ہے۔ اس پوئم میں کیا ہے، اس میں کنورسیشن ہے، مطلب بات چیت ہے، اور اس میں باتیں ہیں۔ کون کون کرتا ہے؟ باپ اور بیٹا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھنا کہ یہ جو کنورزیشن ہے یہ کس کے بٹوین ہے؟ بٹوین سن اینڈ ہز فادر۔ The son asks him questions about his odd behavior. The father gives funny answers. اس پوئم میں کیا ہوتا ہے، اس پوئم میں جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ سے سوال پوچھتا ہے۔ کس بارے میں؟ اس کے باپ کے عجیب ایک رویہ ہے اس کا، اس بارے میں وہ سوال پوچھتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ آگے سے اس کے ان سوالات کے فنی آنسرز دیتا ہے، مطلب مذاق میں وہ اس کے جواب دیتا ہے، مزاحیہ جواب جس کو بولتے ہیں، مطلب ہنسنے والے، جو ہنسا دیں ایسے جواب دیتا ہے وہ، اس کو بولتے ہیں فنی آنسرز۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد دوسرا پیرا ہے، پہلے ہم وہ پڑھیں گے۔ The son asks him why he keeps standing on his head. The father answers that he has no brain, so there is no chance of brain injury. The son asks why he turns a back somersault. The father answers that in his youth he used an ointment to keep his limbs flexible. The son asks how he manages to eat a whole goose in such old age. The father answers that in his youth he used to talk a lot. Excessive talking made his jaw very strong. When the son asks how he balances an eel on his nose,
The father refuses to answer, saying that he has already answered his 3 questions. Dear students, جیسا کہ میں نے آپ کو بولا یہ کنورزیشن ہے باپ اور بیٹے کے بیچ. اب سوال اور جواب کیا ہیں؟ بیٹا اسے سوال کرتا ہے. پہلا سوال کہ کچھ سوال کرتا ہے. یہ کیا کیا سوال کرتا ہے؟ ایک سوال یہ کرتا ہے کہ پاپا آپ سر پہ کیسے کھڑا ہو جاتے ہو؟ مطلب سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر، یہ کیسے آپ کر سکتے ہو؟ تو چونکہ اس کا باپ اس کے فنی آنسرز دیتا ہے تو اس نے اس کا جواب دیا کہ میرا برین ہے ہی نہیں، میرا دماغ ہی نہیں ہے کہ اگر میں سر پہ کھڑا ہوں تو سر کو لگے گی، چونکہ دماغ جو ہوتا ہے وہ سر میں ہی ہوتا ہے. اب میرا دماغ ہی نہیں ہے اسی لیے میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں. یہ مزاحیہ آنسر ہے، فنی آنسر. تو یہ کہتا ہے کہ میرا دماغ نہیں ہے اور اس کی کوئی انجری نہیں ہو. چونکہ مجھے دماغ نہیں ہے تو مجھے انجری کا کوئی ڈر نہیں. ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ آپ اس طرح مطلب الٹے کیسے ہو جاتے ہو؟ مطلب آپ کمر کے بل کیسے یہ ہو جاتے ہو؟ تو باپ نے کیا جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں آئنٹمنٹ مطلب میں ایک ایسی دوائی یوز کرتا تھا جس سے میری جو جوڑ ہیں وہ فلیکسیبل رہتے. ٹھیک ہے. جوڑوں میں فلیکسیبل جوڑ ہوگی کہ جو آرام سے ادھر ادھر مڑ سکیں، جن میں جوڑوں میں درد ورد نہ ہو. ایک اور سوال کرتا ہے کہ اپنے باپ سے کہ پاپا آپ اس عمر میں، اتنی بوڑھی عمر میں یہ کیسے چبا لیتے ہو؟ تو باپ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ فنی جواب دیتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں جوان تھا تو میں بہت باتیں کرتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا. تو اس سے میرے جو یہ دانت ہیں، جو ان کی جڑیں ہیں، جو یہ پیچھے والے دانت ہوتے ہیں نا جن سے ہم چباتے ہیں، یہ بہت سٹرانگ بن گئے ہیں. زیادہ باتیں کرنے سے چونکہ منہ ہلتا رہتا ہے تو ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، اس سے یہ سٹرانگ ہو گئے. تو ان 2-3 سوالوں کا جواب دیتا ہے وہ. ایک تو کہ سر پہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا دماغ ہی نہیں ہے کہ اگر مجھے ڈر ہوگا برین انجری کا. دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں ایسی ایک آئنٹمنٹ یوز کرتا تھا، ایک ایسی وہ کیا بولتے ہیں دوائی، کہ جسے میری ہڈیاں جو ہیں، جسے میرے جوڑ جو ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں، فلیکسیبل ہیں، تو ان کو مشکل نہیں ہوتا ہے، پرابلم نہیں ہوتی ہے موڑنے میں. اور ایک اور جواب دیتا ہے وہ کہ میں اس لیے چبا سکتا ہوں، مجھے اس لیے اس عمر میں چبانے میں کوئی دقت نہیں آتی، چونکہ میں جب جوان تھا تو میں بہت باتیں کرتا تھا. تو زیادہ باتیں کرنے سے جو جاز ہیں وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو
اب اس کے علاوہ اور سوال جب وہ پوچھتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، اب اور جواب میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس 2 پیراز میں اب اس کے کچھ سوال ہیں وہ آپ خود کرو گے۔ اس میں خاص پوائنٹ جو میں آپ کو بولوں گا کہ یہ پوئم کس نے لکھی وہ بھی میں نے آپ کو بولا، لیوس کارل نے۔ یہ کنورزیشن کس کے درمیان ہے، کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کس کے بیچ میں ہیں، تو میں نے آپ کو بولا بٹوین اے سن اینڈ ہز فادر، بیٹے اور باپ کے بیچ میں ہیں۔ تو پھر سوال 2-3 جو میں نے آپ کو بولے ان کے جو فنی آنسرز اس نے دیے، ٹھیک ہے، تو ان کا آپ خیال رکھیں، تو اس کے بعد جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی جو لیسن، تو تب اگلی لیسن